आम दिनों में भी रोज़ाना यहाँ ऐसे ही होता था जैसे ईद का समय। ईद तो जब अंदर को सुकून होगा, अंदर कोई खुशी होगी, अंदर का माहौल ठीक होगा तो ईद भी ईद लगेगी। ऐनक वाला जिन किया 2.5 साल, बहुत ज़्यादा टीवी की सीरियल की, फिल्में भी की 4-5। उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था और उस वक़्त इतनी पेमेंटें नहीं थी किसी की भी, थोड़ी पेमेंट होती थी। ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं। इतनी परेशानी में ईद गुजरी है। रोज़े जो हैं 8 लोग मेरे घर में रोज़ा रखते। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। अल्लाह सबको सलामती दे, खुश रहें सब। पहले जितने इंटरव्यू हुए उसमें मैंने थोड़े गिले शिकवे किए, वो गिले शिकवों की वजह से बजाय मेरे पास होने के वो मुझसे दूर हो गए, सीधी जो बात है। ताना साहब, जी जी बब्बू बड़ाल साहब और शौकी खान साहब, जी। अगर ये तीन में से कोई एक भी जिंदा होता तो क्या वो आपके पास आते? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हाथों पे उठाते। बस मैं मरियम नवाज साहबा से कहूँगी मेरे पास आएँ, नहीं तो फिर मुझे अपने घर में अपने सर्वेंट बना के रख लें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा आबदा बेग साहिबा की रिहाइश के बाहर मौजूद हूं। जी, आबदा बेग साहिबा वो अदाकारा है जिन्होंने हर किरदार को बाखूबी निभाया। ये जब स्टेज पर आती थी तो इनके मद्दे मुकाबिल बड़े बड़े लेजेंड कॉमेडी जो है वो भी खामोश हो जाते थे, जिनमें बब्बू बड़ाल साहब हो गए, अमानुल्लाह साहब हो गए और उसके अलावा मस्ताना साहब हो गए। इनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार थी कि देखने वाले और सुनने वाले सामीन और नाज़रीन हैरान और परेशान हो जाते थे। इन्हें हिंदुस्तान से ये इन्विटेशन आया कि आप सिर्फ आबदा बेग को हमारे हवाले कर दें, हमारा स्टेज दुनिया में कामयाब हो जाएगा। नो डाउट पाकिस्तान के स्टेज ने दुनिया भर में जो मोहब्बत और प्यार समेटा वो शायद किसी दूसरे स्टेज के हिस्से में ना आया। इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो गर्दिश कर रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनके चाहने वाले जो हैं एक दफ़ा अफजुर्दा हो जाते हैं। आज ईद का समा है, आबदा बेग साहिबा की रिहाइशगाह पे आए हैं। देखते हैं जनाब वो ईद कैसे मना रही हैं और कौन कौन से चाहने वाले उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। कि नाज़रीन, ये वो रिहाइशगाह थी जिस पे एक वक्त पे बड़े बड़े कॉमेडियंस यहाँ पर आते थे और आबदा बेग साहिबा बाकायदा उन्हें अपने बेटों की तरह, भाइयों की तरह जो है उनकी देखभाल करती थी। लेकिन ये हम लोग बड़ी ना कम ज़रफ़ी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर जो शख्स जब अरूज पर होता है तो लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और ज़वाल पर यहाँ पर किसी शख्स की इज़्ज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैडम आप? ठीक है, ईद मुबारक। आ जाए अंदर आ जाए आप। जी नाज़रीन, लोग ईद के रोज़ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं और उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं उस शख्सियत का लाइफस्टाइल दिखाऊं जिसने अरसा 35 साल आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरी। आबदा बेग साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ईद का समा था, मैं अंदर आया तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये उस शख्सियत का घर है जिसके पास अपने वक्त में बड़े बड़े मशहूर अदाकार अदाकाराएँ यहाँ पर आकर बैठती थी और ईद गुजारना यहाँ पर वो फ़ख्र महसूस करते थे। मुझसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, ईद का दिन है यहाँ पर और मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी आंखों में नमी भी है और घर में उदासी भी छाई हुई है। क्या ये उदासी ऐसे ही होती थी या ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये उदासी देख रही हैं? पहली दफ़ा देख रही हूँ। पहली दफ़ा देख। पहले तो आम दिनों में भी रोज़ाना यहाँ ऐसे ही होता था जैसे ईद का समय। तो अब ईद है तो क्या कर सकते हैं। ईद तो जब अंदर को सुकून होगा, अंदर कोई खुशी होगी, अंदर का माहौल ठीक होगा तो ईद भी ईद लगेगी। पैसा हो तो ईद, हर दिन ईद है। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा आबदा साहिबा, कितने साल आपने पाकिस्तान स्टेज को या फिल्म इंडस्ट्री को या टीवी इंडस्ट्री को दिए हैं आपने? जी मैंने ऐनक वाला जिन किया 2.5 साल, बहुत ज़्यादा टीवी की सीरियल की, फिल्में भी की 4-5, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो मेरी स्टेज की तरफ थी। तो 35 साल मैंने स्टेज पे काम किया। 35 ईयर्स। यस। और मेरे शौहर मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, 40 साल उन्होंने फ़न की खिदमत की, बड़े बड़े स्टार बनाए, बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट किया। और वो जिनको बेटा कहते थे मैं भी उनको माँ बन के मिलती आबदा थी। साहिबा, बहुत से लोग आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे चले भी हैं। बहुत से लोग ये पूछना चाह रहे हैं या पूछा भी है लोगों ने कमेंट्स में कि आपने इन 35 सालों में इतनी भी सेविंग्स इकट्ठी नहीं की थी कि एट द एंड वो आपके काम आ सकें। बात पता है क्या है, उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था और उस वक़्त इतनी पेमेंटें नहीं थी किसी की भी, थोड़ी पेमेंट होती थी।
اس وقت ظاہر ہے مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، تو اس میں جتنا بھی ملتا تھا نا اس میں گزارا کرتے تھے، اور 7 بڑے لوگوں کو پالتی تھی، مطلب جو بھی جتنا ہو سکتا تھا، جسی ضرورت مند کی ہیلپ بھی کرتی تھی جتنا ہو سکتا تھا. تو میں نے بہت محنت کی ہے، اور محنت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم میں دلوائی اچھی. پھر میں نے مرزا صاحب کے پہلے 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے، تو وہ بھی 3 بیٹیوں کی شادی کی. ہاں جی. تو پھر آگے اپنے پہ ٹائم آیا، تو جتنے اپنے جو بہن بھائی تھے آس پاس جو بھی تھے ان کو بھی ساتھ سپورٹ کرتی رہی کہ یار چلو یہ بچے پڑھنے والے ہیں، پڑھیں کوئی بات نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بھی پڑھاتی رہی، بی اے کروایا ان کو بھی. اور بس سیونگ کیا کرنی تھی، جتنا ملتا تھا اس سے گزارا ہو. شادہ صاحبہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے 35 سال پاکستان اسٹیج انڈسٹری کو دیے ہیں، یہاں پہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے اسٹارز بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے. جب عید کا سماں آیا، اب عید گزر بھی گئی، گزر جائے گی، تو کسی کی کال آئی ہے؟ کسی نے فون کیا، ایک بھی کال کی ہو آپ کو؟ نہیں، کس نے کرنی، کوئی بھی نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. میں اتنی پریشانی میں عید گزری ہے. روزے جو ہیں 8 لوگ میرے گھر میں روزہ رکھتے، تو مہنگائی کا عالم آپ کو پتہ ہے کیا ہے. تو کس طرح آپ سحر و افطار کرتے تھے؟ بس گزارا کیا، شکر اس کی ذات کا، بس جو وہ دے، کیا کہہ سکتے ہیں. آپ لوگ، آپ کا جو اپنے زندگی کا زیادہ تر وقت ہے اپنے بچوں سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ گزرا جو اسٹیج آرٹسٹ ہیں یا ٹی وی آرٹسٹ ہیں. کبھی دل میں اس وقت آیا تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے میرے ساتھ، یہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لوں گا، میں ویسے ایک بات مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں. میں صرف اپنے رب سے مانگتی ہوں، اپنے رب سے بات کرتی ہوں. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. اللہ سب کو سلامتی دے، خوش رہیں سب. لیکن میں نے ایک دفعہ مرزا صاحب کو بیٹھے ہوئے ایسے اچانک دونوں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مرزا صاحب ہم جو لاتے ہیں جتنا ملتا ہے اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، ہم کچھ بنا نہیں رہے، کچھ اپنا کچھ بن جائے تو بچوں کے لیے. تو اگر اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں مروں، میں آپ کے ہاتھوں میں مروں، آپ مجھے دفنائیں، تو اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی. تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بیگم میں نے تیرے اتنے بیٹے بنا دیے کہ تیرے پہ چھاؤں کر دیں گے، لیکن بس اللہ رحمت کرے سب پہ، کوئی بھی بیٹا کام اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتیں کرے. مجھے کسی پہ کوئی گلہ نہیں، مجھے کسی پہ کوئی گلہ نہیں. میں نے جب 2008 میں اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اٹیک ہوا تو ڈیتھ ہوئی ہے. 19 سال میرا خیال بن گئے، 2008 میں فوت ہوئے تھے. لیکن اتنی محنت کی کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میں بیٹیاں بھی بیاہیں، پھر میں نے بیٹے بھی بیاہے، میں نے شادیاں کی، ان کے فرض بھی ادا کیے، مردوں کی طرح کام کیا اور اپنا گزارا کیا. میڈم آپ کے بارے میں ایک چیز مشہور تھی جو ہم بڑے بڑے اداکار بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑا جو ہے خوش لباس تھیں، مطلب کہ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا جو آپ زیب تن کرتی تھی اس وقت بھی. تو آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے خوبصورت لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ کیا وجہ بنی، ایک دم لائف میں ایسا آ گیا؟ کوئی بات نہیں، دیکھو یہ میرے اللہ کی طرف سے، میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی طرف سے ہے. میں بیمار ہوئی 2 سال ہو گئے گھر بیٹھی ہوئی ہوں. میرے اتنی مہنگی میڈیسن تھیں، لیکن 2-3 لوگ تھے جو باہر سے جو مجھے جنہوں نے علاج کروایا. ہاں جی، انہوں نے مجھے آپ نے فکر نہیں کرنا، بھائی مطلب بیٹے نے، بھائی آپ نے، آپ ماں جی فکر نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ کتنا کوئی کر سکتا ہے، کتنا کوئی کر سکتا ہے. تو یہاں جو ہے جو بھی ہے ان کو میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں. میڈم کیا سمجھتی ہیں آج آپ یہاں پر پہنچی ہیں، اگر دیکھیں اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، عروج پہ بھی اللہ آپ کے ساتھ تھا اور آج اس وقت بھی اللہ کی، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس کنڈیشن میں آپ یہاں پر پہنچی ہیں، کیا اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے یا کچھ آپ کی؟ ظاہر ہے جب تک اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے. ہم تو زوراور نہیں ہیں، وہ تو طاقت والا ہے، متکبر ہے. میں تو بس اللہ کا شکر سجدے میں ادا کرتی ہوں کہ میرے رب تو نے مجھے اس طرح کیا ہے تو تو ہی میری مدد فرما. اور مجھے زیادہ تر
میرے باہر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے بڑے فین تھے، جو بعض ٹائم میں کہتے تھے، کئی کمنٹس کرتے تھے کہ ہم پردیس میں بیٹھ کے آپ کا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو 35 سال لوگوں کو خوشیاں ہی بانٹی ہیں۔ اچھا عابدہ صاحبہ، اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جس طرح بلنٹلی بولتی تھی اسٹیج کے اوپر، جی جی کیونکہ دیکھیں آپ کسی کو خاموش نہیں کروا سکتے، کچھ لوگ آپ کے اگر چاہنے والے ہیں تو چند لوگ ایسے بھی ہیں جو ناقدین میں سے ہوتے ہیں۔ جی جی تو بالکل۔ آپ ذرا یہ بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ اسٹیج پر تو ہمیں آپ بڑی ایک بلنٹلی اداکارہ نظر آتی تھی، جی جی حقیقت میں آپ اللہ کے کتنے نزدیک تھی؟ الحمدللہ، میں نے بچپن سے لے کے اب تک میں نے الحمدللہ میں نے اللہ کی راہ نہیں چھوڑی۔ میں نے کام بھی کیا نا تو میں نے الحمدللہ میں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، صراط مستقیم کا راستہ نہیں چھوڑا۔ میری بڑی بیٹی حافظ قرآن ہے، میرے بچے سارے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کے ماتھے پہ مراب ہیں میرے بچوں کے، میرے دونوں بیٹوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان میں میرا پوتا میری پوتی اعتکاف پہ بھی بیٹھے ہیں، تو یعنی کہ وہ میرے آپ کا کام تھا۔ ہاں میرے بچے بھی جو ہے نا، میرے بچے بھی 8 8 9 9 سال کی عمر میں اعتکاف پہ بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو دین کے اتنا دین نزدیک کا کیا ہوا اتنا ہے۔ نزدیک کیا، دنیاوی تعلیم بھی دلوائی، دین کی بھی تعلیم دلوائی اچھا الحمدللہ۔ میڈم، ان 2 سالوں میں جس عرصے میں آپ بیمار رہی ہیں، اللہ پاک آپ سے احتیابی دے، اللہ کے کتنے نزدیک ہوئی ہیں آپ؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، بس مجھے محتاج نہ کرے، نہ مالی نہ جسمانی۔ اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائے، اللہ اپنے گھر سے مجھے عطا کرے، میرے اللہ ہیلپ کرے، اور بس۔ کوئی ایک شخص ہے دنیا میں ایسا جو بھی کوئی ایک ہو، مطلب کہ سب کو تو میں نہیں کروں گا، جس پہ آپ کو مان تھا یا مان ہے یا مان ہوگا آگے بھی، کہ یار یہ شخص، جیسے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو وصیت کی تھی کہ یار اتنے بچے تمہارے ہیں، کوئی ایک ہے جس کو پتا آپ کو کہ میں کال کروں گا میرے پاس آ جائے گا وہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کسی پہ مان نہیں کر سکتی، میں کیوں مان کروں؟ میں مان صرف اپنے رب پہ کرتی ہوں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ سب کو سلامتی دے، اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ پہلے جتنے انٹرویو ہوئے اس میں نے تھوڑے گلے شکوے کیے، وہ گلے شکووں کی وجہ سے وہ بھی دور ہو گئے لوگ۔ بجائے میرے پاس ہونے کے وہ مجھ سے دور ہو گئے، سیدھی جو بات ہے۔ کیپشنیں بھی ایسی ایسی لگا دیں جنہوں نے انٹرویو کیے کہ وہ لوگوں نے بجائے میرے پاس آنے کے نا وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اگر 3 لوگ اس دنیا میں گئے ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، مستانہ صاحب، جی جی ببو برال صاحب جی اور شوقی خان صاحب، جی اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا وہ آپ کے پاس آتے؟ الحمدللہ، اچھا وہ میرا ساتھ نہ چھوڑتے، میرے سر پہ رہتے، الحمدللہ، اتنا مجھے یقین۔ تینوں؟ تینوں وہ مجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے، ہاتھوں پہ، یعنی وہ آپ کی اتنی عزت کرتے تھے؟ یس، اتنا پیار، اتنی محبت کرتے تھے۔ مستانہ ببو برا، مستانہ صاحب تو ان کو پتہ چلتا تھا نا مرزا صاحب آئے ہیں تو وہ جہاں بیٹھا ہوتا تھا نا وہاں سے جوتی اتار کے جب ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ شوقی خان جو وہ ایسے تھا جیسے میرا بڑا بیٹا ہے، میرے گھر کا ایسا افراد تھا وہ، مطلب میں بتا نہیں سکتی جو پیار محبت تھی اور جتنا وہ احساس تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ اگر کام کرنے کے لیے بھی کھڑی ہوں نا تو وہ یہ بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری اس رشتہ کیا ہمارا اس کے ساتھ، بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرتے تھے۔ ببو برال کہتا ہوتا تو خدا دا دعائی خدا دی بھابی آپ دا نال کام کرنا بڑا اوکھا کام ہے، ادھر واسطے سانوں تیاری کرنی پیندی ہے، یہ الفاظ ببو برال بولتا تھا۔ بہرحال اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کی عطا۔ کمی کو محسوس کرتی ہیں آج یس، آپ بہت، کہ وہ 3 بھائی تھے آپ کے جو بہت، مشکل میں آپ کے ساتھ رہتے؟ بہت بہت کمی، بہت کمی، ان کی تو بہت کمی۔ اچھا مس مریم نواز صاحبہ خادم اعلیٰ ہیں اور وہ بیٹی بھی ہیں، وہ کہتی ہیں میں بیٹی ہوں، میں ماں ہوں، میں بہن ہوں، تو خواتین کے حقوق میں سب سے پہلے آگے آتی ہیں، آپ انہیں ریکویسٹ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، میں نے ان کے بارے میں بہت سے لوگوں سے سنا ہے، یہ ریسنٹلی بھی پتہ چلا ہے، لکی ڈیئر کا بھی انہوں نے سب، تو میں تو بہت موسٹ سینئر فنکار ہوں، 35 سال دیے میں نے، تو میں کسی سے کچھ نہیں، میں صرف مریم نواز صاحبہ سے کہوں گی کہ آپ بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، اور اس بی بی کو جس نے 35 سال فن کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے دکھوں میں بھی جا کے لوگوں کو ہنسایا ہے، اتنے صدمے بھی دل میں اندر تھے تو میں نے جا کے ہنسایا ہے۔ میں تو بس ان کو کہوں گی کہ آئیں مجھے دیکھیں، کم از کم آ کے دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی گلی، اور میرے پاس آئیں، اور میں انہی سے کہوں گی کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں،
मेरा साथ दें। बस मैं मरियम नवाज़ साहिबा से कहूँगी कि बड़ा दर्द दिल रखती हैं वो, तो मेरे पास आएँ, नहीं तो फिर मुझे अपने घर में अपने सर्वेंट बना के रख लें। मैं बस उनके पास वहाँ रहूँगी तो कम से कम सुकून से तो रहूँगी। कोई दवाइयाँ शवाइयाँ, मेरा इलाज सब होता रहेगा वहाँ। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान में वो मुकाम हासिल था जो शायद आज के अदाकार या अदाकारों का नहीं है। ये जब इनका ओपन एयर शो जब होता था तो हज़ारों मदाह सिर्फ इनको देखने के लिए वहाँ पर खड़े होते थे, और आज ये हुकूमत से ये अपील कर रही है कि खुदारा मेरा 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा है जो मेरी ज़िंदगी पे लगना है, जो डॉक्टर्स ने कहा हुआ है। आप बेशक डॉक्टर की रिपोर्ट देख लें कि मुझे ये चीज़ें लगनी है, मैंने ये फल खाना है। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से मैंने ज़्यादा कहना, मुझे घर लेके दें, मुझे इतना दे, मेरे बच्चों पे कर्जा इतना, आके तो मेरी फरियाद सुने और मेरा ये सारा मामला सही करें। बच्चे कर्जा ले लेके घर का सिस्टम चला रहे हैं। जी कर्जा बहुत है। मेरे बच्चे ने कारोबार किया था, काम किया था, उसमें लॉस हो गया सारा, बड़ा पैसे बहुत सर पे कर्जा है। तो बस मेहरबानी करें, मेरे बच्चों के कर्ज अदा कर दें और मेरे बच्चे को जॉब अच्छी दे दें और मुझे घर दें। अच्छा आबदा साहिबा, मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, हम आपका नंबर स्क्रीन पर चलाते हैं ताकि जो आपके चाहने वाले मदाह आपके हैं वो आपकी हेल्प कर सके इस ईद के मौके पर। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों के सर की छत बन जाए, मेरे बच्चों पे बड़ा कर्जा है वो उतर जाए। अल्लाह ने बड़ा लोगों को दिया हुआ है और अल्लाह और दे। नंबर मेरा आप ले लें, 0302-433-9957, ये मेरा नंबर है। आप ये उस पर लिख के भी चला सकते हैं नंबर मेरा। जी नाज़रीन, ईद के पुरमसरत मौके पर हम उस शख्सियत के पास आए जिसने आपके चेहरों पर कभी ना कभी कोई ना कोई एक बात से खुशी बिखेरी होगी, और इस वक्त ये आपकी इमदाद की मुंतज़िर हैं। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। जितना हो सके आप इनकी हेल्प करें ताकि ईद के इस मौके पर ये अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।